السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. معزز و مکرم صدر محترم اور میرے دینی دلی بھائیو، آج کے اس محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے یہودیوں کی دسیسہ کاریہ کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ کہنے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہود یہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کہا جاتا ہے۔ یہود ایک مکار، دغاباز، چالباز قوم ہے۔ یہودیوں کی دسیسہ کاریاں موجودہ دور میں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ایک اہم موضوع بن چکا ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کا ایک عظیم طبقہ مغربی تہذیب کا دیوانہ ہو گیا۔ یہود و نصارہ کی تہذیب و ثقافت کو بہت اچھا سمجھتا ہے، بہت اچھا فالو کرتا ہے، جبکہ ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ دنیا کی سب سے ظالم قوم یہودی قوم ہے۔ ان یہودیوں سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچا ہے، شاید کسی دوسرے مذہب والوں سے پہنچا ہو۔ لہذا میں آپ حضرات کے سامنے یہودیوں کے متعلق چند حقائق کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کی مکاریوں کے پردے کو کھولنا چاہتا ہوں، ان کے فاسد اور غلط عزائم کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، میرے دینی ملی بھائیوں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی دسیسہ کاریہ و مکاریوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا منصب عطا کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بطور احسان فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیلو، تم میرے اس انعام کو یاد کرو، انعمت علیکم، اس انعام کو یاد کرو جسے میں نے تم پر کیا ہے، اور یاد رکھو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا پر فضیلت عطا کی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ یہود قوم وہی قوم ہے کہ جب فرعونی لشکر نے ان کا تعاقب کرنا چاہا، ان کا پیچھا کرنا چاہا، اور قریب تھا کہ یہ فرعونی لشکر کے ہاتھ آ جاتے، فرعونی لشکر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں ان کے لیے راستہ تیار کر دیا، راستہ بنا دیا، اور مقام تیہ میں جب دھوپ اور تپش کی شدت انہیں پریشان کیا تو اللہ رب العالمین بادلیوں کا سایہ بھیج دیا، اور بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے اللہ عز و جل جنت سے عمدہ گوشت اور بہترین قسم کا حلوہ نازل کر دیتا، جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ جب پیاس لگتی تھی تو پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب یہی قوم اپنے نبی کا استہزاء و مذاق کرنے لگی، دین و شریعت سے بیزاری کا اظہار کرنے لگی، تو اللہ رب العالمین کو دنیا ہی کے اندر ذلیل و رسوا کیا اور انہیں کتا اور بندر تک بنا دیا۔ یہی نہیں،
وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت و رسوائی مار دی گئی، ان پر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی۔ آخر میرے بھائی اور دوستو سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ اتنی محترم اور معزز قوم کو اللہ رب العالمین نے اتنے ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھے میں کیوں دھکیل دیا، کتا اور بندر تک بنا دیا؟ کیا وجہ ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اس کا جواب بالکل صاف ہے، واضح ہے کہ ان یہودیوں نے نہ تو اللہ کو پہچانا، نہ ہی اللہ کے رسول کو پہچانا، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کو جانا۔ سب کے ساتھ مکر و فریب کا معاملہ کیا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ اللہ کے تعلق سے ان ظالموں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ بندے ہوئے ہیں، بند ہیں، نعوذ باللہ۔ ان یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان ظالم یہودیوں کا یہ عقیدہ اتنا باطل عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب ظالموں نے یا اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہا بل یداہ مبسوطتان، کہ اے ظالموں تمہیں کیا پتا اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فیاض ہے، وہ غریبوں کو بھی دیتا ہے، مالداروں کو بھی دیتا ہے۔ یہی نہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کی خرابی یہ تھی کہ کسی نبی کے مقام کو اتنا بلند کرتے کہ اسے مقام ربوبیت و الوہیت تک پہنچا دیتے، اور کسی نبی کو اتنا ذلیل کرتے کہ اس کو ولد الزنا تصور کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان ظالموں کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا تھے، اور کبھی اس سے بڑھ کر جرأت کرنے لگتے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ قرآن ان کی سفاکیت و ضلالت کو بیان کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ اب بھلا بتلائیے کہ ایک انسان کو کیا حق حاصل ہے؟ یہ انسان کس کھیت کی مولی ہے کہ وہ کسی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کو قتل کرے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء اور رسول کی جماعت اللہ کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ اور نیکوکار ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ان ظالموں کا عقیدہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ظالمانہ تھا، ویسے ہی اللہ کی کتابوں کے ساتھ بھی ظالمانہ اور جاہلانہ عقیدہ تھا۔ یہ لوگ اللہ کی کتاب میں تحریف و تبدیل کرتے تھے، معنی و مفہوم کو بدل دیتے تھے، یا پھر اس کا انکار ہی کر دیتے تھے، اور کبھی علم کو چھپا لیتے تھے۔ یہ تینوں بیماریاں ان کے اندر غائب درجہ پائی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا يحرفون الكلم عن مواضعه، کہ یہ یہودی اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیا کرتے تھے، تبدیل کر دیا کرتے تھے، یعنی معنی و مفہوم کو بدل دیتے تھے۔ كانوا يكفرون بآيات الله، وہ لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، معزز سامعین کرام، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کو جاننے پہچاننے کے باوجود بھی حق کو چھپاتی۔ حضرات،
انہی اسباب و وجوہات کے بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ہر نماز میں مغضوب علیہم یعنی یہودیوں پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور جب تک ان پر کوئی لعنت نہ بھیجے اس کی نماز کیا ہے؟ ناتمام اور ناقص رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ظالم یہود قوم سے کافی دور رہیں، ان کے نقش قدم پر کبھی نہ چلے، ایسے مکار دغاباز قوم کے دامن فریب میں نہ پھنسے، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ خود پیارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ان کے مکر و فریب، ظلم و ستم اور دغابازی و چال بازی اور دسیسہ کاری سے محفوظ نہ رہ سکی، لہذا ہم تمام مسلمانوں کو ان ظالم سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالم یہود قوم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔